بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ روز اول سے معرکہ حق و باطل برپا ہے۔ شیطان جب سے ہے اس وقت سے مسلمان اور شیطان کا مقابلہ جاری ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام، رفعت اور بلندی عطا کی کہ دشمن ہمیشہ سے ان کی توہین کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن آج تک کوئی بھی ان کی عظمت کو کم نہ کر سکا اور ان کی شان کو کم نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا ان شانئک هو الابتر، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کا دشمن ہمیشہ جڑ کٹا ہی رہے گا، ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی لیکن آپ کی شان میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ حال ہی میں ابو لہب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہندوستان کی ایک لڑکی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ غیظ و غضب اور غصے کی لہر دوڑ رہی ہے۔ لیکن ان حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ کافر ہمیشہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے دشمن ہی رہیں گے۔ قرآن مجید نے فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کی سینوں میں ہے وہ ان کی زبانوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور یہ سارے کافر جمع ہو کر بھی میرے آقا کے بارے میں بھونکنا شروع کر دیں یا چاند کی طرف دیکھ کے تھوکنا شروع کر دیں تو ان کے اپنے چہرے ہی بگڑ سکتے ہیں، اپنی حالت ہی تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن میرے آقا کی شان اور رفعت میں کبھی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ ایسے مسلم اس موقع پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ عوام الناس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مزید محبت کا اظہار کریں، آپ کی سنت کو اپنائیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں اور آپ کی سنت کو اپنی زندگی کی حرز جان بنا لیں۔ دیکھیں، اگر آج ہم ایک طرف نبی علیہ السلام کی محبت کے 4 نعرے لگا لیں لیکن اس کے باوجود بائیکاٹ نہ کریں ان کی مصنوعات کا، بائیکاٹ نہ کریں ان کے تہوار کا، بائیکاٹ نہ کریں ان کی تہذیب کا، ثقافت، کلچر سارا ہمارا انہی کا ہو، تو پھر ہماری زبانیں جھوٹ بول رہی ہوں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی ماحول کی طرف لے کر آئیں اور ہندوانہ رسم و رواج سے اپنے آپ کو پاک و صاف کریں اور ان کی مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں، کیونکہ حدیث نبوی ہے المرء مع من احب یوم القیامہ، روز قیامت انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ حقیقی محبت ہوگی۔ اگر ہمیں واقعتاً نبی علیہ السلام سے حقیقی محبت ہے تو ہمیں ان کا انداز اپنانا چاہیے، اور اگر ہمیں ان کے تہواروں کے ساتھ محبت ہوئی تو پھر ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آواز کو بلند کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے ہوں، آپ کی شان کے تذکرے ہوں، آپ کے مقام کے تذکرے ہوں، آپ کے اخلاق کے تذکرے ہوں، اور پیغمبر علیہ السلام کی توہین کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے، اور یہ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اپنی آواز ان کے ایوانوں تک پہنچائی جائے کہ ہم مسلمان اپنے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ہر طور پر اور ہر محاذ اور ہر پلیٹ فارم پہ ان کا دفاع کریں گے۔ تیسری بات حکمران بالا سے ہے کہ جس طرح تمہیں اپنے گھروں کی فکر ہے، اپنی عزت کی فکر ہے، اپنے والدین اور اولادوں کی فکر ہے، اس سے بڑھ کر تمہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عزیز ہونی چاہیے، اور ملکی نہیں، عالمی سطح پر، سفارتی سطح پر اور پورے عالم کے اندر اس بات کو اجاگر کیا جائے اور ان کے سفیروں کو بلایا جائے اور ان سے گفتگو کی جائے کہ ہم مسلمان اپنے آقا کی توہین کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے، اور ہر ممکن کوشش کر کے ان کو اس بات پہ معافی مانگنے پہ مجبور کیا جائے اور آئندہ ایسی حرکت کرنے سے روکا جائے۔ حکمران بالا اپنی ذمہ داری ادا کریں اور ہم عوام اپنی ذمہ داری ادا کریں، تاکہ روز قیامت ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر جنت میں جا سکیں۔